محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جودی والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، ماہ رمضان المبارک کا 21واں روزہ سید السادات مولائے کائنات، ولیوں کے ولی حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شہادت کا دن ہے۔ لہذا اس مناسبت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے کچھ فضائل کے ساتھ ساتھ آپ کی شہادت کا تفصیلی واقعہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فیضان مولا کائنات سے مالا مال فرمائے۔ حضرت امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے علی، خارجیوں کی جماعت میں سے ایک شخص تجھے قتل کرے گا، اور حضور نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا کہ زخم یہاں لگے گا، یعنی کن پٹی کی طرف، فَيَسِيلُ دَمًا حَتَّى يَخْزِبَ لِحْيَتُكَ، تو تمہارا خون بہے گا اور تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ پھر حضور نے فرمایا، اے علی، اس وقت تم کیسے صبر کرو گے؟ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب ہونے والا کام میرے لیے مقدر ہو چکا ہے تو میں بڑی خوشی سے صبر کروں گا کہ مجھے درجہ شہادت نصیب ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا، علی، ایک بدبخت وہ تھا جس نے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، اور دوسرا بدبخت وہ ہوگا جو تمہاری کن پٹی پر تلوار مار کر تمہارے چہرے اور داڑھی کو خون سے رنگین کرے گا۔ اور ایک اور روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سخت بیمار ہوئے۔ لوگوں نے حالت دیکھ کر گمان کرنا شروع کیا کہ شاید اسی بیماری میں حضرت علی کا وصال ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم حیات تھے، لوگوں نے آپ کو اطلاع دی تو سرکار نے فرمایا، لن یموت الا مقتولا، نہیں، ہرگز نہیں، علی کا انتقال اس وقت نہیں ہوگا بلکہ میرا علی شہید ہوگا۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کا علم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تھا، اور آپ کے بتانے سے حضرت علی بھی جانتے تھے کہ انہیں مرتبہ شہادت نصیب ہوگا۔ بلکہ حضور نے نام تک بتا دیا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن ابن ملجم خارجیوں کے لشکر سے جدا ہو کر علی تمہارے لشکر میں آئے گا اور جنگ میں مجبوراً شریک ہوگا، اسے لشکر سے نکلنے کی کوئی راہ نہ ہوگی، علی کا لشکر فتح یاب ہوگا۔ عبد الرحمن ابن ملجم کے تعلق سے حضور نے فرمایا، علی، وہ تم سے اجازت لے کر فتح کی بشارت سنانے کے لیے کوفہ آئے گا اور کوفہ والوں کو فتح کی خوشخبری سنائے گا، پھر ایک ذریعے سے وہ قتل علی پر آمادہ ہوگا حتیٰ کہ اسی کی تلوار سے علی کی داڑھی خون میں رنگی جائے گی۔ حضرات، اس کی تفصیل سننے سے پہلے
تھوڑا خارجیوں کے فتنے کے تعلق سے بھی سن لیں۔ جنگ جمل اور جنگ صفین کے بعد حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان صلح ہو گئی اور آپ تخت خلافت پر جلوہ افروز ہو گئے۔ ان دونوں کے درمیان فیصل کے لیے جو صحابہ کرام کو چنا، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عمرو بن عاص وغیرہ، تو خارجی جو حضرت علی کے لشکر میں تھے انہوں نے حضرت علی پہ شرک کا فتویٰ لگایا اور کہنے لگے کہ ان دونوں کو حکم بنا کر تم نے شرک کیا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں، لہذا علی معاذ اللہ مشرک ہو گئے۔ یہ خارجیوں نے یعنی ان وہابیوں کے داداؤں نے سب سے پہلے حضرت علی پر شرک کا حکم لگایا، وہ بھی قرآن کی آیت غلط پھٹ کر کے، اور اسی وجہ سے ان خارجیوں کے تعلق سے بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے تھے کان یراہم شرار خلق اللہ وقال انہم انطلقوا الى آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر خارجیوں کو مخلوق میں سب سے برا جانتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ ان لوگوں نے قرآن کریم کی ان آیتوں کو جو کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے انہیں مسلمانوں پر پھٹ کر دیا، اور انہی خارجیوں نے حضرت علی پر شرک کا حکم لگایا کہ انہوں نے حکم بنایا ہے، جج بنایا، فیصل بنایا۔ حضرت سید المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ آپ نے ان خارجیوں کو جمع کیا، تقریباً 25,000 کی ان کی تعداد تھی، اور ان سے فرمایا کہ دیکھو قرآن پاک کے 5ویں پارے میں ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر میاں بیوی کے درمیان تم جھگڑا دیکھو اور زیادہ دوری دیکھو تو پھر لڑکی والوں میں سے ایک حکم اور لڑکے والوں میں سے ایک حکم یہ بھیجا جائے، ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں صلح کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ملا دے گا۔ یا حکم یعنی جج لڑکی والوں میں سے اور لڑکے والوں میں سے ایک ایک وڈیل آگے بڑھے، ایک ایک جج فیصلہ کرنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میاں بیوی کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم کا حکم فرمایا ہے تو یہ تو مسلمانوں کا معاملہ ہے، دو اسلامی لشکروں کا معاملہ ہے، اب اس میں کیوں نہ جو ہے حکم بنایا جائے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی، اور تقریباً 20,000 کے قریب جو ہے یہ لوگ نکل آئے، اور ایک روایت میں کہ کچھ لوگوں سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے جنگ بھی کی اور بقیہ سب سمجھ گئے، اور ان میں سے پھر بھی 4,000 یہ جو ہے بچ گئے، اور یہ سب دھیرے دھیرے ایک جگہ جمع ہونے لگے۔ انہی خارجیوں کے تعلق سے حضور نے ایک مرتبہ حضرت علی سے فرمایا تھا، اے علی عنقریب تم جماعت مارقین سے جنگ کرو گے، اور اس لشکر کا سردار وہ ہوگا جس کے سر اور کندھے کے درمیان عورتوں کی پستان کی طرح گوشت ابھرا ہوگا، جس پر بال ہوں گے، اور اس آدمی کو ذو الثدیاں کہا جائے گا۔ ان کی اور بھی ساری نشانیاں حدیثوں میں آئی ہے، مگر وقت زیادہ ہو جائے گا، لہذا پھر کبھی انشاءاللہ تفصیلی ان کے تعلق سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہرکیف یہ خارجیوں کی جب فتنہ انگیزی بڑھ گئی تو حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
ایک لشکر جرنال لے کر بذات خود نہروان کے مقام پر تشریف لائے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جیسا کہ شواہد النبوت میں ہے کہ جب آپ نہروان کے راستے سے گزر رہے تھے تو ایک گرجا گھر کے پاس آپ کا گزر ہوا۔ اس گرجا گھر کا بوڑھا پادری گرجا گھر کی چھت پر آیا اور پکار کر کہنے لگا، اے لشکر اسلام، اپنے امیر و پیشوا سے کہو کہ وہ آ کر مجھ سے ملے۔ لوگوں نے حضرت علی سے عرض کیا کہ گرجے کا بوڑھا پادری آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ حضرت علی تشریف لائے اور پادری سے ملاقات کی اور فرمایا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ پادری نے پوچھا، اے سردار لشکر، کہاں تشریف لے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، دشمنان دین کی سرکوبی کے لیے جا رہا ہوں۔ پادری نے کہا، اے سردار لشکر، ابھی آپ جنگ کے لیے تشریف نہ لے جائیں، بلکہ چند روز ٹھہر جائیں، اس لیے کہ ابھی مسلمانوں کا ستارہ گردش میں ہے۔ چند دن کے بعد جب مسلمانوں کا ستارہ بلند ہو جائے تو پھر جہاں چاہیں تشریف لے جائیں۔ باب مدینۃ العلم، حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، اے پادری، کیا تو آسمانی علم رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، اچھا، فلاں ستارے کی چال سے ہمیں خبر دے۔ پادری نے کہا، حضور، میں نے اس ستارے کا نام تو پہلی مرتبہ سنا۔ پھر آپ نے چند سوالات کیے مگر وہ جواب نہیں دے سکا، تو فرمایا، جب تجھے اتنے علم آسمانی کی بھی خبر نہیں تو ہم تیری بات کیا مانیں؟ پھر مولا کائنات نے فرمایا، پادری، کیا تجھے زمین کے حالات کا بھی علم ہے؟ پادری نے کہا ہاں، میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو جہاں کھڑا ہے کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے قدموں کے نیچے کیا چیز دفن ہے؟ پادری نے کہا، میں نہیں جانتا میرے قدموں کے نیچے کیا چیز دفن ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، تیرے پیروں کے نیچے ایک برتن ہے جس میں اتنے دینار ہیں۔ پادری نے کہا، یہ آپ کس دلیل سے کہہ رہے ہیں؟ امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، مجھے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اے علی، جب تم جنگ نہروان پر جاؤ گے تو راستے میں ایک پادری ملے گا، اس کے پیروں کے نیچے زمین میں ایک برتن دفن ہوگا جس میں اتنے دینار سونے کی اشرفیاں دفن ہوگی۔ وہ تمہیں جنگ میں جانے سے منع کرے گا، اس کے منع کرنے سے رکنا نہیں۔ اور اے علی، تمہارے لشکر کے 10 آدمی سے زیادہ شہید نہ ہوں گے اور دشمن کے لشکر کے 10 آدمیوں سے زیادہ نہ بچیں گے۔ یہ سن کر وہ پادری حیران رہ گیا، اور جب اس کے پیر کے نیچے زمین کھودی گئی تو ایک برتن نکلا جس میں اتنے ہی دینار تھے جتنے حضرت مولا کائنات نے فرمایا تھے۔ پادری اسی وقت آپ کے مبارک ہاتھ پر اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا، اور آپ کا لشکر پوری شان و شوکت کے ساتھ ان خارجیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضرت مولا علی کی۔ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البوابین یفتح کل باب الی الف باب۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کے 1000 دروازے ایسے سکھائے ہیں کہ ان میں کا ہر دروازہ ایسا ہے جس میں علم کے 1000 دروازے کھلتے ہیں۔ یہ مولا علی کے جب علم کا یہ عالم ہے تو عالم ما کان و ما یکون غیب داں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاؤ بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں دود۔ بہرکیف حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کے ساتھ جنگ کے لیے تشریف لے گئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسا ہی ہوا کہ نہروان کے مقام پر گھمسان کی لڑائی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں خارجیوں کو ذلت آمیز شکست ہوئی، وہ ہار گئے، اور حضور کی فرمان کے مطابق خارجیوں کے 4000 کے لشکر میں سے 3990 آدمی مارے گئے، اور صرف 10 جان بچا کر بھاگ نکلے، اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لشکر کے صرف 9 آدمیوں نے شہادت کا جام پیا۔
جنگ ختم ہونے کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا ذو الصدیہ کی لاش کو تلاش کرو. لوگوں نے بہت تلاش کیا لیکن ذو الصدیہ کی لاش نہ ملی. لوگوں نے آ کر عرض کی امیر المؤمنین شاید وہ خبیث بھاگ گیا ہے جو اس لشکر کا سردار تھا. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا خدا کی قسم وہ بھاگ نہیں سکتا. مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کی خبر دی ہے. پھر ڈھونڈو. جب دوبارہ ڈھونڈا گیا تو 40 لاشوں کے نیچے دبا ہوا ملا. پھر حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو ہماری اس فتح کی خبر کوفہ پہنچائے. اس وقت حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کوفہ میں آپ نے جو ہے وہ راجدھانی بنائی اور وہیں آپ رہتے تھے. تو آپ نے فرمایا کون ہے جو کوفہ میں اس فتح کی خوشخبری پہنچائے. عبد الرحمن ابن ملجم آگے بڑھا اور کہا امیر المؤمنین یہ خبر کوفہ میں پہنچاؤں گا. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا ہاں جانا بھی تجھے ہے اس لیے کہ تجھے اپنا کام بھی کرنا ہے. عبد الرحمن ابن ملجم یہ کون تھا؟ یہ مصری تھا. جب مصر کے لوگ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے لیے آئے تھے تو ان کے ساتھ یہ بھی مدینہ طیبہ آیا تھا. پھر مدینہ سے کوفہ آ گیا تھا اور توبہ کر کے حضرت مولا علی کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا. جنگ نہروان میں فتح کے بعد جب مولا کائنات نے محبین اور متوسلین کے ساتھ آپ تھے اور آپ کے محبین نے مولا کائنات کو جب مبارکباد دی و تحفے و نذرانے پیش کیے تو عبد الرحمن ابن ملجم بھی ایک بہت ہی قیمتی تلوار لے کر حاضر ہوا اور آپ کی خدمت میں پیش کی. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس تلوار کو لے کر دیکھا اور پھر عبد الرحمن ابن ملجم کو واپس دیتے ہوئے فرمایا یہ لے لو. ابن ملجم کہنے لگا امیر المومنین آپ نے سب کے ہدیے قبول فرمائے میرا تحفہ کیوں واپس فرما دیا؟ حضرت مولا کائنات نے فرمایا ابن ملجم یہ تلوار میں تجھ سے کیسے لے سکتا ہوں جبکہ تو مجھ سے اس تلوار کے ذریعے اپنی مراد حاصل کرنے والا ہے. یہ سن کر عبد الرحمن ابن ملجم زمین پر گر پڑا اور بہت رویا اور کہنے لگا کہ اے علی اے امیر المومنین مجھ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ پر تلوار چلاؤں. آپ نے فرمایا خدائی کاموں میں کسی کو مجال دم زدن نہیں ہے اور ہونے والی بات ہر وقت ہو کر کے رہتی ہے اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی فرق نہیں ہو سکتا. عبد الرحمن ابن ملجم یہ سن کر کہنے لگا میں آپ کے سامنے ہوں آپ میرے ہاتھ کٹوا دیجئے. حضرت مولا کائنات نے فرمایا جرم سے پہلے سزا نہیں ہوتی. بہرکیف حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اجازت لے کر عبد الرحمن ابن ملجم کوفے کی گلیوں میں پہنچا اور فتح کی خوشخبری سنا رہا تھا کہ اچانک ایک مکان سے دف کی آواز کے ساتھ عورتوں کے گانے کی آواز بھی اس کے کانوں میں آئی. مکان کے دروازے پر کھڑا ہو کر دل ہی میں کہنے لگا کہ میں اس گھر والوں کو اس ناجائز کام سے منع کروں اور عذاب الہی سے ڈراؤں. یہ سوچ کر اس نے گھر والوں کو آواز دی. چونکہ اس گھر میں شادی تھی اس کی آواز سن کر عورتوں کی ایک جماعت گھر سے باہر آ گئی. انہی عورتوں میں قطامہ نامی ایک خارجیہ عورت تھی. عبد الرحمن ابن ملجم کی نظر جیسے ہی قطامہ خارجیہ پر پڑی ساری نصیحت کرنا بھول گیا اور اس عورت کو گندی نظر سے دیکھنے لگا. اس کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی اور ساری نصیحت کو سائڈ میں رکھ کر قطامہ کو سائڈ میں بلایا اور اس سے کہنے لگا ائی میں انتے ام ذات بعلی تو شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے؟ قطامہ نے جواب دیا میں غیر شادی شدہ ہوں. عبد الرحمن ابن ملجم پوچھتا ہے کس قبیلے سے ہو؟ قطامہ نے کہا میں قبیلے بنو تمیم اور رباب سے ہوں. یہ بنو تمیم رباب
یہ خارجیوں کا قبیلہ تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے پوچھا کیا تو شادی کرنا چاہتی ہے؟ قطامہ نے جواب دیا چاہتی تو ہوں، مگر میں نے اپنا مہر 3 بات پر رکھا ہے۔ ابن ملجم نے کہا تیری شرطیں کیا ہیں؟ تو جواب دینے سے پہلے تو قطامہ رونے لگی اور روتے روتے کہتی ہے کہ جنگ نہروان میں لشکر علی نے میرے 12 رشتہ داروں کو قتل کیا ہے، لہذا جب سے میں نے اپنا مہر 3 بات پر رکھا ہے۔ ابن ملجم کہتا وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ قطامہ کہتی ہے پہلی بات ہے کہ میں مہر میں 3000 درہم لوں گی اور ایک خوبصورت کنیز اور علی بن ابی طالب کا قتل۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ 2 باتیں تو ممکن ہیں، لیکن حضرت علی کا قتل یہ بڑا زبردست معاملہ ہے اور آسان نہیں ہے۔ قطامہ کہتی ہے کہ میں درہم اور کنیز تو چھوڑ سکتی ہوں، مگر علی بن ابی طالب کے قتل کی شرط کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ابن ملجم دیکھو شیطان کس طریقے سے پھنساتا ہے، اور کوئی بھی بری بات دھیرے 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 دل میں گھر کرتی ہے اور پھر اس کے بعد عملی جامہ پہنتی ہے۔ اس لیے شیطان سے اور برے ساتھیوں سے، برے دوستوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ ابن ملجم تھوڑی دیر سوچتا رہا اور کہتا ہے خدا کی قسم حضرت علی کا کہنا سچ ہے، خدا کو یہی منظور ہے، میں اس شہر کوفہ میں فتح یابی کی خوشخبری دینے نہیں آیا بلکہ قتل علی کو آیا تھا۔ پھر ابن ملجم نے قطامہ سے کہا کہ میں علی مرتضیٰ کے قتل کے لیے تیار ہوں، مگر ان پر صرف ایک وار کرنے کا ذمہ دار ہوں۔ یعنی اس نے دل میں یہ سوچا ہوگا کہ ایک وار سے تو کچھ نہیں ہوتا، بس ایک وار کر کے دیکھ لوں، شرط پوری ہو جائے اسے شادی کر لوں گا۔ قطامہ نے کہا اچھا ایک وار صحیح، لیکن تو اپنی تلوار مجھے دے۔ ابن ملجم نے اپنی تلوار قطامہ کے حوالے کر دی۔ قطامہ نے ابن ملجم کی اس تلوار کو زہر میں بجھوایا اور اپنے پاس محفوظ رکھا۔ ادھر جنگ نہروان سے واپس ہو کر سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سب سے پہلے کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لائے، 2 رکعات نماز تحیۃ المسجد ادا کی، پھر ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، پھر تقریر شروع فرمائی۔ حمد و ثناء کے بعد حاضرین مجلس کو عذاب الہی سے ڈرایا، اتباع شریعت کی وصیت فرمائی، پھر اپنی دائیں طرف نظر ڈالی تو آپ کے بڑے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی۔ محبت سے حضرت علی نے فرمایا یا بنیہ کم مضی من شہرینا ھذا، اے بیٹے اس مہینے کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ حضرت امام حسن نے عرض کی ابا جان 13 روزے ہو چکے ہیں۔ پھر آپ نے ممبر کے بائیں طرف دیکھا، امام حسین پر نظر پڑی۔ حضرت علی نے محبت سے پوچھا یا بنیہ کم بقا من شہرینا ھذا، اس مبارک مہینے کے کتنے دن جو ہے باقی رہ گئے ہیں؟ حضرت امام حسین نے عرض کی ابا جان 17 دن باقی ہیں۔ پھر حضرت مولا کائنات نے اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں میری یہ داڑھی سر کے خون سے رنگی جائے گی، اور رنگنے والا اس امت کا بدترین شخص ہوگا۔ پھر آپ نے ایک ربائی پڑھی جس کا مطلب یہ تھا کہ قبیلے مراد کا ایک شخص جس کے ساتھ میں نے سلوک بھی کیے اور وہی مجھے قتل کرے گا۔ یہ ابن ملجم قبیلے مراد سے تھا، اور ایک مرتبہ تو آپ نے یعنی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ابن ملجم جب بار بار کہتا تھا کہ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، تو مولا کائنات نے فرمایا میں تجھ پر کوئی عیب نہیں لگاتا ہوں، بلکہ ایک خفیہ راز تجھ تک پہنچا رہا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ تو بھی اس سے واقف ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں سچ بتا، جب تیرا دودھ پینے کا زمانہ تھا تیری دایا دودھ پلانے والی ایک یہودن تھی یا نہیں؟ عبد الرحمن ابن ملجم کہتا ہے آپ سچ کہہ رہے ہیں۔
مجھے دودھ پلانے والی دایا یہودن تھی۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں ایک روز وہ تجھ پر غصہ ہو گئی اور تجھے کہا آخر و ناقت صالح، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی جو ہے کونچ کاٹنے والے۔ پھر آپ نے فرمایا، حضور نے مجھ سے فرمایا تھا کہ مخلوق خدا میں دو شخص بدترین ہے، ایک وہ شخص جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی، اور دوسرا وہ شخص جو ایک عورت کی لالچ میں مجھے شہید کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بارہا ایک واضح انداز میں حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے واضح فرمایا اور صاف صاف فرمایا کہ ان کا قاتل کون ہے۔ اس کے بعد ادھر عبد الرحمن ابن ملجم، یہ اپنے ساتھ اپنی مدد کے لیے دو اور خارجیوں کو اس نے تیار کر لیا، جن میں سے ایک کا نام شبیب بن بحیرہ شجعی تھا اور دوسرے کا نام وردان تمیمی تھا۔ یہ لوگ مناسب موقع کی تلاش میں تھے۔ 19 رمضان المبارک کو جب حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ کوفہ والے مسجد میں چاروں طرف حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے ان احباب سے فرمایا، یہ قیدیوں کی طرح حفاظت کیسی ہے؟ تقدیر الہی مٹ نہیں سکتی، جو ہونا ہے وہ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ تم لوگ جاؤ اور اپنے گھروں میں آرام کرو۔ وہ لوگ آپ کے حکم سے واپس چلے گئے۔ پچھلی رات تک تنہا تنہا مولا کائنات کوفہ کی جامع مسجد میں عبادت میں مشغول رہے اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے اور فرماتے، صدق رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ کیا وجہ ہے کہ اب تک میرا قاتل ظاہر نہیں ہوا؟ پھر آپ نے تازہ وضو فرمایا اور ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے، اے علی، مرنے کے لیے اپنی کمر کو تیار کر لو، موت عنقریب تم سے ملنے والی ہے، اور موت سے نہ گھبراؤ جب تم میدان رضا میں قدم رکھ چکے ہو۔ رات کے پچھلے پہر آپ گھر تشریف لائے۔ پھر جب مسجد واپس جانے لگے تو آپ کے گھر میں مرغابیاں پلی ہوئی تھیں۔ آپ کو دیکھ کر پکارنے اور شور کرنے لگی۔ آپ کی صاحبزادیوں نے اسے ہٹانا چاہا تو آپ نے فرمایا، انہیں نہ روکو، یہ مجھ سے ودا ہو رہی ہیں، مجھ سے جو ہے جدا ہو رہی ہیں، اور اسی میں وہ جو ہے فریاد کر رہی ہیں۔ اس رات حضرت مولا کائنات نے اپنے بڑے صاحبزادے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے گھر روزہ افطار فرمایا تھا۔ پھر کھانے سے فارغ ہو کر حضرت امام حسن کو کچھ وصیتیں فرمائی۔ جب رات کے پچھلے پہر آپ گھر پہ تشریف لائے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ شعر تھا، خلو سبیل المؤمنین المجاہد فی اللہ لا یعبدو غیر الواحد، یعنی راستہ دو اس مومن مجاہد کو راہ خدا میں کہ وہ کبھی غیر معبود کو اس نے نہیں پوجا۔ اسی رات عبد الرحمن ابن ملجم اپنے دونوں ساتھی کے ساتھ شراب پی کر قطامہ خارجیہ کے گھر یہ سب سو رہے تھے۔ رات کے آخری حصے میں اس خبیثہ نے ان تینوں کو بیدار کیا اور کہا، جلدی جاؤ ورنہ مسجد نمازیوں سے بھر جائے گی۔ یہ تینوں خبیث مسجد میں آئے اور یہ طے کیا کہ باہر کے دو دروں میں شبیب اور وردان چھپ کر بیٹھیں اور اندر کے در میں عبد الرحمن ابن ملجم چھپ کر بیٹھے۔ مناسب موقع دیکھ کر پہلے شبیب اور وردان ایک ساتھ وار کریں، اگر ان کا وار خالی جائے تو موقع پا کر عبد الرحمن ابن ملجم وار کرے۔ اس منصوبے کے تحت یہ تینوں خارجی مسجد میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ اذان کا وقت ہو چکا تھا۔ امیر المؤمنین مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خود فجر کی اذان دی، اور جب اذان دے کر آپ مسجد کے در میں داخل ہوئے تو شبیب خبیث نے وار کیا، اس کی تلوار تاک سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی۔ فوراً وردان نے وار کیا، اس کی تلوار دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی۔ یہ دونوں خبیث بھاگ گئے۔ امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کرشمے قدرت دیکھ کر خاموش رہے۔ کوئی آپ نے شور نہیں فرمایا۔ نہایت صبر و ضبط کے ساتھ مسجد کے اندر کے در میں تشریف لائے۔ محراب مبارک میں کھڑے ہو کر
نہایت اطمینان سے نماز کی نیت باندھی۔ جب آپ نے پہلی رکعت کے سجدے سے سر اٹھایا، اسی وقت عبد الرحمن ابن ملجم خبیث نے آپ کے سر مبارک پر تلوار سے وار کیا۔ ابن ملجم کی تلوار کا یہ زخم آپ کے سر مبارک پر اس جگہ لگا جہاں جنگ خندق کے موقع پر عمر بن عبد ود کی تلوار سے آپ کو زخم لگا تھا۔ وہ زخم کھل گیا اور سر مبارک سے مغز باہر آ گیا۔ آپ کی زبان پاک سے پہلا کلمہ نکلا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ابن ملجم خبیث آپ کی اس آواز کو سن کر چلاتا ہوا بھاگا اور کہتا جاتا تھا، افسوس، امیر المومنین شہید کر دیے گئے۔ کوفہ والوں نے ابن ملجم کے شور کو سنا تو مسجد میں جمع ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا امیر المومنین مولا کائنات اپنی خون آلودہ داڑھی شریف پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اسی طرح میں دربار رسالت میں جاؤں گا، سیدہ فاطمہ زہرا سے ملوں گا، چچا حمزہ سے ملاقات کروں گا اور اپنی کیفیت اپنے بھائی جعفر طیار کو دکھاؤں گا۔ حسنین کریمین غریبی کھڑے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اتنے میں کسی نے عرض کیا، امیر المؤمنین، یہ کس خبیث کا کام ہے؟ آپ نے فرمایا، ٹھہرو، ابھی جو میرا قاتل ہے وہ آ جائے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ شبیب آتا ہوا نظر آیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تو ہی قاتل ہے؟ انکار کرنا چاہتا تھا مگر اس کے منہ سے خود بخود ہاں نکل گیا۔ لوگوں نے اسی وقت اسے اتنا مارا کہ وہیں وہ مر گیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم بھاگ کر اپنے چچازاد بھائی کے یہاں پہنچا۔ اس کی کیفیت دیکھ کر اس کے کزن بھائی نے پوچھا، تو گھبرایا ہوا پریشان کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیا تو نے تو مولا علی کو قتل نہیں کیا؟ وہ بھی انکار کرنا چاہتا تھا مگر خود بخود اس کے منہ سے نکلا، ہاں، میں ہی قاتل علی ہوں۔ اس کے چچازاد بھائی نے اسی وقت اس کو گرفتار کر کے کوفہ کی جامع مسجد میں لا کر ڈال دیا۔ جب عبد الرحمن ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا، اس کو دیکھ کر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا، دیکھ، جو میں کہتا تھا وہی ہوا۔ پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا، اسے جیل خانے میں لے جاؤ، جو میں کھاؤں اسے بھی وہی کھلاؤ، اور جو میں پیوں وہی اسے پلاؤ۔ اگر میں بچ گیا تو جو میری رائے ہوگی وہ کروں گا، اور اگر میرا وصال ہو جائے تو میں وصیت کرتا ہوں کہ اس نے مجھ پر ایک وار کیا تھا، لہذا اس پر بھی ایک ہی وار کیا جائے۔ پھر آپ کو ایک اونی کمبل میں لٹایا گیا، سر مبارک کے نیچے تکیہ رکھا گیا۔ حسنین کریمین آپ کو اٹھا کر لائے۔ آپ نے فرمایا، میرا سر جانب مشرق رکھو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ صبح ہو چکی تھی۔ حضرت مولا علی نے صبح کو مخاطب ہو کر کے فرمایا، اے صبح، میں تجھے اس خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں جس کے حکم سے تو آئی ہے، قیامت کے دن تجھے گواہی دینی ہوگی کہ میں سب سے پہلے بچوں میں حضور پر ایمان لے آیا، سب سے پہلے میں نے فریض الہی ادا کیا، اور جب سے اب تک تو نے مجھے غفلت کی نیند سوتے نہ دیکھا ہوگا۔ پھر فرمایا، وکفا باللہ شہیدا، مجھے میرے رب کی گواہی کافی ہے۔ آپ کی ان جملوں کو سن کر لوگ چیخ مار مار کر رونے لگے۔ علاج کے لیے حضرت عمر بن نعمان جرح کو لایا گیا، لیکن زخم دیکھ کر وہ زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے، افسوس، علاج کی خدمت مجھ سے ہو نہیں سکتی، یہ زخم زہر آلود تلوار کا ہے۔ اس پر مولا کائنات نے فرمایا، اب جب کہ ہمارا رہنا ناممکن ہو گیا ہے، اس لیے اب زخم کا درست ہونا کیسے ممکن ہوگا؟ 19 رمضان المبارک کی صبح کو زخم لگا۔ 20 رمضان المبارک کا دن گزار کر رمضان المبارک کی 21ویں رات کے شروع کے حصے میں آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے فرمایا، یا ابنتی ام کلثوم غلقی علی ابک الباب، اے بیٹی، اپنے باپ پر دروازہ بند کر دو۔ جب سیدہ ام کلثوم نے دروازہ بند کر دیا تو مولا کائنات نے سب سے پہلے اپنی صاحبزادیوں کو وصیت فرمائی، پھر امام حسن مجتبیٰ سے، پھر آخر میں امام حسین سے وصیت فرمائی۔ فرمایا، بیٹا، میرے بعد جو کچھ ہونے والا ہے تم جانتے ہو، میں سب کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور تمہیں کئی مرتبہ بتا بھی چکا ہوں، اور خاص کر کربلا میں جو واقعات ہونے والے ہیں ان پر اچھی طرح ثابت قدم رہنا۔ یہ وصیت
باتیں سن کر سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے سب کو تسلی دی اور فرمایا مت رو کہ تمہارے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر فرمایا دیکھو کیسی عظیم ہستیاں آ رہی ہیں، ہذہ الملائکہ والنبیون وہذا محمد رسول اللہ یقول یا علی ابشر فما تصیر الیہ خیر مما انت فیہ۔ پھر حضرت علی فرمانے لگے دیکھو یہ فرشتوں کی جماعت ہے، یہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، اور سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں علی تمہیں بشارت ہو، تم جہاں ہو اس سے بہتر مقام پر آ رہے ہو۔ آپ کے اتنا کہنے پر سب لوگ خاموش ہو گئے اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی جو ہے روح مبارک آپ کی جسم مبارک سے جدا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ امیر المؤمنین مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی وصیت کے مطابق حضرت امام حسن اور امام حسین نے آپ کو غسل دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار نے آپ پر پانی ڈالا۔ غسل و کفن سے فارغ ہو کر حضرت امام حسن مجتبیٰ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر کوفے سے کم و بیش 7 میل کے فاصلے پر مقام غزنین جس کو اب نجف اشرف کہا جاتا ہے وہاں دفن کیا گیا۔ اپنے وصال پاک سے پہلے ہی ایک روایت میں ہے کہ مولا کائنات نے اپنے دفن کے متعلق وصیت فرما دی تھی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو کوفہ سے 7 میل کے فاصلے پر مقام غزنین میں دفن کرنا، وہاں ایک سفید پتھر ہے اور اس سے نور چمکتا ہے، اس پتھر کو ہٹا کر دیکھنا، اس کے نیچے گہری جگہ ظاہر ہوگی، اس میں مجھے دفن کرنا۔ اب اس جگہ کو نجف اشرف کہا جاتا ہے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا جہاں مزار مبارک ہے وہاں ایک خوبصورت پیارا شہر آباد ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نجف اشرف کی بہاریں اللہ تبارک و تعالیٰ مولا کائنات کے اس مبارک روزے پر ہم سب کو حاضر نصیب فرمائے اور آپ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ ادھر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے وصال کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ والوں کے سامنے جو ایک مختصر خطبہ دیا، اس خطبے کو سن لیں۔ حضرت حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خطبنا الحسن، حضرت حسن نے ہم سے جو ہے خطاب کیا، ہمیں خطبہ دیا۔ فرمایا لقد فارقکم رجول بالامس لم يسبق الاولون بعلم ولا يدرك الاخرون کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعثوہ بالرأیۃ جبریل عن یمینہ ومیکائیل عن شمالہ لا ينصرف حتی یفتح لہ۔ حضرت حبیرہ سے روایت ہے کہ امام حسن نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا گزشتہ کل تم سے وہ ہستی جدا ہو گئی ہے جن سے نہ تو گزشتہ لوگ علم میں آگے بڑھے اور نہ ہی بعد میں آنے والے ان کے مرتبہ علمی کو پا سکیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا جھنڈا دے کر حضور بھیجتے اور حضرت جبریل ان کے دائیں طرف اور میکائیل ان کے بائیں طرف ہوتے تھے، اور حضرت علی کو جب تک فتح نہ مل جاتی وہ دونوں فرشتے ساتھ رہتے تھے۔ یہ شان تھی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔